کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی والے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی والے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ جو آیت پاک ہے یہ سورۃ المائدہ کے اندر موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں بیان فرمایا کہ کس چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور کس چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا بھلائی والے جو کام ہیں، نیکی والے جو کام ہیں، تقوی والے جو کام ہیں، جو اچھے کام ہیں تو ان میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن جو کام غلط کام ہیں، زیادتی، ظلم والے، گناہ والے، برائیوں والے کام ہیں، ان میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، کیونکہ اگر اس غلط کام میں، گناہ والے کام میں تعاون کرو گے تو تم بھی اس جرم کے اندر برابر شریک ہو جاؤ۔ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، یعنی نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ مشکات شریف کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تمہیں نیکی خوش کر دے اور برائی تمہیں غمگین کر دے تو تم سمجھ لینا انت مؤمن، تو مومن ہے۔ یعنی بہت بڑی بات آقا علیہ السلام نے فرما دی کہ جب نیکی تو کر لے، نیکی کرنے کے بعد تیرا دل خوش ہو جائے، تیرا دل باغ ہو جائے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، ضمیر اور نفس تجھے کہے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، خوشی محسوس ہو، تو یہ نیکی والا کام ہوتا ہے۔ اور جب تو گناہ کر لے اس کے بعد افسوس کرے، تو ملامت کرے، تیرا نفس تجھے ملامت کرے کہ تو نے یہ غلط کیا ہے، یہ گناہ والا کام تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ احساس اگر ہے تو فرمایا اس کے اندر ایمان بھی ہے۔ لیکن اگر یہ احساس نہیں ہے، کوئی بندہ نیکی کر لے خوش نہ ہو، کوئی گناہ کر لے افسوس ہی نہ ہو، گناہ پہ گناہ ہو لیکن بالکل اسے فرق نہ پڑے، اس کا نفس اسے ملامت نہ کرے، سوچنے پہ مجبور نہ کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اندر ایمان نہیں ہے، اندر شیطان نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اندر شیطان ہے جو اسے سمجھاتا ہے کہ نیکی اور بدی میں کوئی فرق نہیں ہے، گناہ کرتا جا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے جب نیکی کرنے کے ساتھ بندے کا دل خوش ہو جائے اور گناہ کرنے کے بعد بندے کے دل میں ملال پیدا ہو، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پھر پوچھا گیا مل اسم، گناہ کیا ہے؟ تو پھر جواب دیا کہ اذا حاک فی نفسک، جو چیز تیرے نفس میں کھٹکتی ہو تو وہ گناہ ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ جو کھٹکھٹا رہی ہے، دل نہیں کر رہا اس کام کے کرنے کے لیے، دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ اس کام کو چھوڑ دو، وہ گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تجھے شک میں ڈالتی ہے، اس چیز کی طرف آ جا جس سے تیرا دل مطمئن ہوتا ہے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن پوچھ نہیں پاتے۔ نبی پاک جب حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے ہیں تو خود پوچھ لیتے ہیں کہ اے وابصہ،
تم جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں تمہیں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا تم پوچھنے آئے ہو نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تم اس کا پوچھنے آئے ہو۔ فرمایا سنو، نیکی یہ ہے کہ جس کی طرف تمہارا نفس رغبت کرے، جس کی طرف تم لپک جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، تو وہ نیکی ہے۔ گناہ وہ ہے جس کی طرف تمہارا نفس رغبت نہ کرے، جس سے تمہیں اکتاہٹ محسوس ہو جائے، تو وہ گناہ ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ یعنی کہ نیکی اور گناہ کی پہچان بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ نیکی اور گناہ کی معلومات تم نے اپنے اندر کے مفتی سے لے لینی ہے، کسی بار کسی عالم سے یا کسی مولوی سے اس نیکی اور گناہ کی پہچان کے لیے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو نیکی ہے وہ تمہارا نفس تمہیں بتا دے گا یہ نیکی ہے، وہ جو گناہ ہے وہ اندر سے دھڑکتا ہوا دل تمہارا بولے گا کہ یہ گناہ ہے، اللہ کی حد کو کراس نہ کر، اس کے آگے نہ جا۔ جب چور چوری کرنے لگتا ہے، پہلی دفعہ چوری کرتا ہے، کسی کے گھر کی دیوار پھلانگتا ہے، تو اسے اس کا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، دل اس کا دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، یہ سگنل اسے اندر سے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ مت کر یہ کام، مت کر یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اللہ کی حدوں کو کراس نہ کر۔ یہ اندر اس کے ایمان ہوتا ہے، ایمان موجود ہوتا ہے جو اسے ابھارتا ہے، اس کے دل میں احساس پیدا کرتا ہے یہ کام نہ کر۔ لیکن جوں جوں وہ گناہ کرتا جاتا ہے، چوریاں 2-3 دفعہ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد جب چوتھی دفعہ چوری کرتا ہے، پھر ایک دیوار کیا ہزاروں دیواریں وہ پار کر لے، پھر وہ دھک دھک اندر سے نہیں ہوتی۔ پھر وہ جو ایمان اندر ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اندر شیطان کے ڈیرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر وہ جو نفس ملامت کرتا تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ کام نہ کر، پھر وہ اندر وہ شے ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اندر وہ چیز جو اسے محسوس کرواتی ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، وہ محسوس کروانے والی حس ہی اندر سے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ زانی زنا کرنے لگتا ہے، پہلی دفعہ اس کا دل دھڑکتا ہے، جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے، بدکاری کرنے لگتا ہے، اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے یہ کام نہ کرو، یہ گناہ ہے، اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرو، یہ اللہ کی حد ہے، بارڈر ہے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ پہلی دفعہ دوسری دفعہ اسے احساس ہوتا ہے، لیکن جب بار بار وہ زنا کر لیتا ہے، پھر اسے یہ احساس آنا ختم ہو جاتا ہے، پھر اندر جو ایمان کی چاشنی اور حرارت ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے پھر 1 دفعہ 3 دفعہ زنا، برائی، بدکاری وہ کرتا جاتا ہے، اسے کوئی ملال اور اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، اسے فرق ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں یا نیکی کر رہا ہوں۔ ڈاکو اگر ڈاکہ ڈالتا ہے، پہلی دفعہ ڈاکہ مارے تو اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی ہل رہی ہوتی ہے، خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے پہلی دفعہ، اور اندر سے ایمان اسے کہتا ہے، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے یہ اللہ کی حد ہے، بارڈر ہے، اس کو کراس نہ کر، یہ گناہ ہے، اس کے آگے تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ پہلی دفعہ جب وہ ڈاکہ مارتا ہے تو اس کا نفس اسے بار بار ملامت کرتا ہے، پہلی دفعہ چوری کرتا ہے، اس کا نفس ملامت کرتا ہے، اس لیے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ مرحلہ 2-3 دفعہ سے آگے چلا جاتا ہے، پھر وہ شے اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ حالت آنے سے پہلے بندے کو سدھر جانا چاہیے۔ جب وہ حالت آ جائے، ایک انسان کے اوپر وہ کیفیت آ جائے کہ اسے گناہ ہی نہ لگے، تو پھر اللہ معاف کرے، اس کے پھر جو ہے وہ عزائم ہوتے ہیں، جو اس کا گناہ ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو جو نماز کا پابند ہوتا ہے، اس کے لیے ایک نماز وہ چھوڑ دے، رات کو اسے نیند نہیں آتی، رات کو اسے آرام نہیں آتا، نماز چھوڑی، بڑا گناہ اس نے کر لیا، اللہ نے جو فرض کام کیا تھا وہ اس نے نہیں ادا کیا، دل اسے دھک دھک کرتا ہے، اٹھ جا، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، نماز ادا کر لے، ظہر کی نماز تیری رہ گئی ہے، عصر کی رہ گئی ہے، ادا کر لے، اٹھ جا۔ یہ نفس اسے ملامت کرتا رہتا ہے، لیکن جب 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نمازیں چھوٹ جائیں، پھر اس کے بعد جو دل دھک دھک کرتا تھا کہ اٹھ جا نماز پڑھ لے، پھر وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر نماز فرض کیا، پھر تو جمعہ بھی رہ جاتا ہے، عید کی نماز بھی رہ جاتی ہے، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ہے پہچان نیکی کی اور بدی کی، نیکی کی اور گناہ کی، یہ نبی پاک نے یہ پہچان بتائی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ نیکی والے کاموں میں تو تعاون کرو، لیکن گناہ والے کاموں میں تعاون نہ کرو۔
نیکی والے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ فاستبقوا الخیرات، بھلائی والے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، نیکی والے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو۔ وہ بھی زمانہ تھا کہ جب صحابہ کرام آپس میں مقابلہ کرتے تھے، پوچھتے تھے تو نے کتنے وظائف کیے ہیں، میں نے اتنے وظائف کیے ہیں، تو نے اتنی دفعہ درود پاک پڑھا، میں نے اتنی دفعہ درود پاک پڑھا، تو نے اتنا لمبا قیام کیا، میں نے اتنا لمبا قیام کیا، تو نے اتنے نوافل پڑھے، میں نے اتنے نوافل پڑھے۔ یعنی وہ بھلائی اور نیکی والے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، تو نے اتنا صدقہ و خیرات کیا، میں نے اتنا صدقہ و خیرات کیا، تو نے اتنا بانٹا، میں نے اتنا تقسیم کیا۔ یہ بھلائی والے کاموں میں مقابلے ہوتے تھے، تو جب مقابلے ہوتے تھے تو اس وقت نیکی کی قدر بھی ہوتی تھی بندے کو۔ نیکی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو چاہے دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑ جاتا تو وہ سفر کر لیتے تھے اور نیکی حاصل کر لیتے تھے۔ آج کل مقابلہ تو بجائے نیکیوں میں مال و دولت اکٹھے کرنے میں مقابلے شروع ہیں، اور اپنی عمارتیں اونچی کرنے میں مقابلے شروع ہیں، اور سواری گاڑی اچھی لینے میں ایک دوسرے کے ساتھ تو مقابلے ہو رہے ہیں، لیکن نیکی اور خیرات اور بھلائی والے کاموں میں بہت کم جد و جہد نظر آ رہی ہے۔ یہ احساس ہمیں یہ آیت پیدا کرتی ہے کہ نیکی والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو اور نیکی والے کاموں میں آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق کا نام جب آتا ہے تو سب سے بڑے نیکوکار کا نام آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک حدیث پاک ہے جو مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے نبی ایک دفعہ اپنی بیوی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ نبی پاک نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں اپنا سر رکھا ہوا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا نبی پاک نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ جب آپ کا آخری دن تھا وصال کا، نبی پاک کا وفات کا آخری دن تھا، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا اور مسواک منگوائی کہ مسواک مجھے لا کر دو۔ جب مسواک لائی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ مسواک کا جو سرہ چبانا پڑتا ہے وہ آپ سے نہیں چبایا جا رہا ہوتا۔ آپ حضرت عائشہ کو پکڑاتے ہیں، حضرت عائشہ وہ چباتی ہیں، اس کے بعد سرکار کے حوالے کر دیتی ہیں، سرکار مسواک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور مسواک اتنی پسند ہے کہ زندگی کا آخری دن ہے پھر بھی مسواک فرما رہے ہیں، مسواک فرما رہے ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک نے بیوی کے ساتھ رہنے کا جو سلوک ہمیں سکھایا ہے، یہ رشتہ ازدواجی، یہ میاں بیوی کا رشتہ نبھانا کیسے ہے، یہ ہمیں جس طریقے سے سرکار نے سکھایا ہے کہ خود اپنا سر مبارک اپنی زوجہ اپنی بیوی محترمہ کے جھولی کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور کئی دفعہ رکھا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے بات اور کلام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ زندگی گزارنے کا اسلوب بتایا کہ اگر اس طریقے سے چلو گے، محبتیں بانٹو گے، پیار بانٹو گے، پھر اس رشتے میں کبھی بھی دراڑ نہیں پیدا ہوگی، یہ رشتہ سلامت رہے گا، مضبوط رہے گا، اسے کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں نبی پاک نے سر رکھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تکون لأحد حسنات عدد نجوم السماء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کسی امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟ کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، میرے غلام عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ انہوں نے سوچا تھا میرے باپ کا نام لیں گے، لیکن حضور نے باپ کا نام نہیں لیا، ابو بکر کا نام نہیں لیا۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا، فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ جب عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں تو ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ وہ ایک نیکی کیا ہے؟ وہ غار ثور والی نیکی ہے۔ جس رات جو ہجرت کی رات تھی،
اور ابو بکر صدیق نے نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا اور اتنی اونچی غار میں نبی پاک کو چڑھایا تھا، اور پھر غار میں گئے، وہاں پہ سراغ بند کیے، جو جس طرف سے بھی کسی تکلیف کے آنے کا خدشہ تھا وہ ساری رکاوٹیں بند کر دیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی جھولی میں آرام کرنا شروع ہو گئے، نبی پاک کی خدمت کی، نبی کی اطاعت کی، نبی کی حفاظت کی، تو اس نیکی کو سب سے بڑی نیکی شمار کیا گیا۔ سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ ان کی زندگی خدمت اطاعت کے اندر، خدمت نبی کے اندر، حفاظت نبی کے اندر گزری، تو یہ نیکی فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیوں کے اوپر یہ نیکی بھاری ہے۔ عمر کے پاس یہ تو بڑی نیکیاں ہیں، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اتنے بڑے شخص، لیکن ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ بھاری ہے۔ وہ کیا نیکی تھی؟ وہ اطاعت نبی والی نیکی تھی، نبی کی خدمت والی نیکی تھی، اور اس طرح کی ایک نیکی مولا کائنات شیر خدا کے پاس بھی موجود ہے کہ جب نبی کی خدمت انہوں نے کی، عصر کی نماز کا وقت ہے اور حضرت علی کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ادھر سورج ڈوب رہا ہے، ادھر نبی کی آرام ہے، نیند ہے، سوچتے ہیں کہ اگر نماز کے لیے نبی کے آرام میں خلل پیدا کروں تو نماز تو پڑھ لوں گا، لیکن نبی کی نیند میں خلل آ جائے گا، نبی کو جگا لیا، بیدار کر لیا تو آپ کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا، اور پھر عبادت گزار تھے، متقی پرہیزگار تھے، فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کروں، جگا لوں، نماز پڑھ لوں یا نماز کو جانے دوں۔ بالآخر فیصلہ یہی کیا کہ نگاہیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہیں گر قضا ہوں تو پھر کب ادا ہوں۔ یہ فیصلہ آپ نے کیا، کیا فیصلہ کیا کہ نمازیں گر قضا ہوں تو پھر ادا ہوں، لیکن نگاہیں گر قضا ہوں تو پھر کب ادا ہوں، کہ آج موقع ملا ہے حضور کو دیکھنے کا، نگاہ لڑانے کا، دیکھنے کا، اگر یہ وقت چلا گیا تو پھر نماز تو پھر بھی پڑھ لوں گا، لیکن یہ نگاہ نبی سے کب لڑاؤں گا، کب نبی کو دیکھ پاؤں گا۔ اس لیے آپ نے کہا نماز کا وقت ہے، نماز جانے دو، لیکن نبی کی نیند میں خلل نہ آنے دو۔ حضور جاگ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے علی کیوں مرجھایا ہوا چہرہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمس، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی خدمت میں لگا ہوا تھا، سورج کو واپس لوٹا دے۔ حضرت اسما بنت امیس کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو سورج ڈوب چکا تھا، نبی نے ابھی اپنے ہاتھ چہرے پر نہیں ملے ہوتے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، حضرت علی نماز عصر ادا کر لیتے ہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو یہ تو سب سے بڑی نیکی ہے، خدمت نبی اور حفاظت نبی کی نیکی سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ نیکیاں انہوں نے ہی کمائی جو اس نیکی کے اہل تھے، جن کے اندر یہ نیکیاں لوٹنے کی صلاحیت تھی تو انہوں نے یہ نیکیاں کمائی۔ شاید ہماری نظریں اور ہماری آنکھیں اس قابل نہ تھی کہ یہ نیکیاں ہم حاصل کر پاتے، یہ نیکیاں صحابہ کرام ہی اس کے اہل تھے اور انہوں نے ہی یہ نیکیاں کما لی، اور آج ان کا ہی نام لیا جاتا ہے، ان کے ہی گن گائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نیکی کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جایا کرو۔ اب تو وہ دور چلا گیا نا کہ پلک جھپکنے میں ہم بڑی نیکی حاصل کر لیں، ایک رات میں ابو بکر نے بڑی نیکیاں حاصل کر لیں، اب تو وہ دور چلا گیا۔ اب دور ہے بن دیکھے سودا کرنے والا، اب دور ہے بغیر دیکھے عشق مصطفیٰ کرنے کا، اب دور ہے بغیر دیکھے نبی کی دین کی خدمت کا۔ نبی کی دین کی خدمت کرو گے تو یوں سمجھ لو نبی کی خدمت کر رہے ہو۔ اور یہ نیکیاں کمانے میں اللہ پاک کا ہمیں حکم ہے فاستبقوا الخیرات، بھلائی والے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جایا کرو۔ حضرات محترم، نیکی والے کاموں میں تعاون کیا ہے؟ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی والے کاموں میں تعاون کیا ہے؟
یہ تو ذکر تھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، اب ذکر ہے کہ نیکی والے کاموں میں تعاون کیسے کرنا ہے، تقوی والے کاموں میں تعاون کرنا ہے۔ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دیا جائے، یہ اچھے کاموں میں تعاون کرنا ہے۔ کسی کے پاس لباس نہیں ہے اسے لباس پہنا دیا جائے، یہ بھلائی والے کاموں میں تعاون کرنا ہے۔ کسی کے پاس ضروریات زندگی کا سامان نہیں ہے اسے وہ سامان لا کر دیا جائے، یہ بھلائی والے کاموں میں تعاون کرنا ہے۔ کسی نمازی کی مدد کر دینا، وضو کرا دینا، یہ بھی بھلائی والے کاموں میں تعاون کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ کار خیر میں مدد کر لینا، وہ جس کام اور محنت کے لیے لگا ہوا ہے اس کے ساتھ تعاون کر دینا، یہ بھی بھلائی والے کاموں میں دوسرے کے ساتھ امداد کرنا ہے، دوسرے کے ساتھ یہ بھی تعاون کرنا ہے۔ ہمیں اللہ پاک کا حکم ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرو، جب تک تم دوسرے کے ساتھ تعاون میں لگا رہتے ہو اللہ پاک تمہارے ساتھ تعاون فرماتا رہتا ہے۔ یہ حدیث مرفوع ہے، فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جب تک مسلمان بھائی اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مشکل کشائی میں لگا رہتا ہے، اس کی تکلیف اور پریشانی کو سلجھانے میں لگا رہتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب وہ مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، فرمایا من فرج عن مسلم فرجۃ فرج اللہ عنہ من قربات یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرتا ہے، دنیا کی کوئی پریشانی کوئی الجھن اپنے مسلمان بھائی سے دور کرتا ہے، اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے اس بندے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا سستا سودا ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا اور ایک تکلیف نہیں کئی ساری تکلیف اور پریشانیاں ہوں گی، لیکن جو اس دنیا میں کسی کی پریشانی دور کر لیتا ہے، قیامت کی جو پریشانیاں ہوں گی ان پریشانیوں سے وہ بچ جائے گا، ان تکلیفوں سے بچ جائے گا۔ یہاں اگر کوئی پھنسا ہوا ہے اس کو نکال لے، اس کو مشکل وقت سے نکال لے، اس کو الجھن سے نکال لے، اس کو تکلیف سے نکال لے، پھنسا ہوا ہے کسی کام میں اس کی مدد کر دینا، اسے اس پھنسے ہوئے کام سے نکال دینا، یہ ایسی نیکی ہے کہ اس کے بدلے اللہ پاک قیامت کی مصیبتیں بندے سے دور کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کی مدد تو کرنا دور کی بات ہے، اگر کوئی کسی جانور کی بھی مدد کرتا ہے، جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اس کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھ کے رکھا اور بھوک پیاس کی حالت میں وہ بلی مر گئی، اس عورت کے بارے میں آتا ہے وہ جہنم کے اندر چلی جائے گی۔ یعنی اگر کسی جانور کے ساتھ بھی کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کا صلہ جب بندے کو ملتا ہے، تو کسی آدمی کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، بھائی چارگی کا خیال رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا، اس کو بھی بے حد اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک کا یہ ہمیں ارشاد ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی والے کاموں میں اور بھلائی والے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہوں والے کاموں میں دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ آج کل معاملہ اس کے برعکس ہو چکا ہے، ہمارا تعاون کسی اچھے بندے کے ساتھ بہت کم ہے، ہمارا تعاون بھلائی والے کاموں میں نہیں ہے، ہمارا تعاون نیکی والے کاموں میں بہت کم نظر آتا ہے، لیکن اگر دوسری طرف ظلم کا اور گناہ کا اور زیادتی کا بازار گرم کرنے کی بات آ جائے تو ہم اپنے تعاون سے اس کو مزید گرم کرتے ہیں، اس کو مزید پھیلاتے ہیں، اس گناہ کی مزید اشاعت کرتے ہیں تاکہ وہ کام آگے پھیلتا جائے۔ تو ہمارا تعاون تو اچھے کام میں تو نہیں ہے، بھلائی والے کاموں میں تو نہیں ہے، صدقہ و خیرات والے کاموں میں تو نہیں ہے، کسی جگہ کی آبادی کے لیے تو ہمارا کام نہیں ہے، کسی عبادت خانے کی آبادی کے لیے تو ہمارا تعاون نہیں ہے، بلکہ جو چیز مسلمانوں کے لیے وبال جان ہے اور فساد کا باعث ہے اس میں تو ہم تعاون کرتے ہیں، لیکن بھلائی والے کاموں میں ہم تعاون بہت کم کرتے ہیں۔ تو معاملہ تو برعکس ہے، الٹا ہم چل رہے ہیں۔ اللہ پاک کا تو حکم ہے کہ نیکی والے کاموں میں تعاون کرو، گناہ والے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ چور کے ساتھ تعاون کرنا گناہ والے کاموں میں تعاون کرنا ہے، ظالم کے ساتھ تعاون کرنا گناہ والے کاموں میں تعاون کرنا ہے،
چور کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ اسے راستہ بتا دینا کہ اس راستے سے تو چل لے، تجھے چوری کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اس دروازے سے جائے گا، اس دروازے سے نکلے گا، اس گلی میں لائٹ ہے، اس گلی میں لائٹ نہیں ہے۔ یہ چور کے ساتھ تعاون کرنا ہے، چور کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور جو اس کے ساتھ تعاون کرے گا وہ بھی اس کے جرم میں برابر کا شریک ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے تو چوری کی ہی نہیں، چوری کا راستہ بتا دینا بھی چوری کرنا ہی ہے۔ تو فرمایا بھلائی والے کاموں میں تعاون کرو، گناہ والے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، چاہے وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا باپ کیوں نہ ہو، تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ڈاکہ مارنے میں، ظلم کرنے میں، ظالم کا ہاتھ تو پکڑنا چاہیے، نہ کہ اس کے ظلم میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ گناہ والے کام کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو روکنا چاہیے، اس سے باز رہنا چاہیے، نہ کہ اس گناہ میں اپنے آپ کو بھی برابر کا شریک ٹھہرانا چاہیے۔ گناہ والا کام دیکھ کر بجائے اس کے کہ اس گناہ کو روکا جائے، ہم اس گناہ میں خود بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس حکم تو یہ ہے کہ اس گناہ والے کام سے دوسروں کو بھی روکو، خود بھی روکو۔ اس کی ایک مثال حدیث پاک سناتا ہوں، بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے، اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جنہوں نے ایک کشتی خریدی، کشتی خریدنے کے بعد اس کشتی میں بیٹھے، اس کشتی کے دو حصے کیے، ایک اوپر والا حصہ، ایک نیچے والا حصہ۔ دونوں حصوں میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کشتی چل پڑتی ہے۔ اب پانی لینے کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اوپر والے حصے، بالائی حصے سے جا کر ہی پانی بھرا جا سکتا ہے، نیچے سے پانی نہیں بھر سکتے۔ اب کیا ہے، جب نیچے والے لوگ اوپر والی منزل پہ جا کر پانی بھرتے ہیں تو اس سے اوپر والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک بندہ پھر پکڑ لے کلہاڑی پکڑ کر وہ کشتی کے تختوں کو اکھیڑنا شروع کر دے، اکھیڑتا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اوپر والے لوگ آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے اور اس کو بھی بچا لیں گے، لیکن اگر وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے اور اس بندے کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ کہ جب اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، تختہ وہ کھیڑ لے گا، پانی نیچے سے اندر آ جائے گا، کشتی ساری کی ساری ڈوب جائے گی۔ تو فرمایا یہی مثال گناہ کی بھی ہے کہ جو بندہ گناہ کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اگر وہ گناہ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اسے روک لیتا ہے، تو اپنے آپ کو بھی بچا لے گا اور اس کو بھی بچا لے گا۔ لیکن اگر وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ خود کو بھی ہلاک کر دے گا اور اس بندے کو بھی ہلاک کر دے گا۔ یہ ہے کہ گناہ گار کو روکا جائے، اگر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان کے ساتھ روک لے، اس کے بعد بھی نہ ہو تو دل میں ہی اس کو برا خیال کر لے۔ تو ہمیں حکم ہے حضرات محترم اس آیت میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی والے کاموں میں مدد کیا کرو، گناہ اور زیادتی والے کاموں میں دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ کوئی تم سے مدد مانگے تو ظلم والا کام ہو، اس کو کہو میں نے اس ظلم والے کام میں شریک نہیں ہونا، چوری والے کام میں شریک نہیں ہونا، ڈاکہ مارنے میں شریک نہیں ہونا۔ ہاں کوئی نیکی کا کام کہے کہ یہ مسجد بن رہی ہے، یہاں پہ تعاون کرے، اس کے ساتھ چلے۔ کسی اور فلاحی کام کے لیے کہے تو اس کے ساتھ چلیں، یہ سارے نیکی اور بھلائیوں والے کام ہیں۔ کوئی گناہ کی دعوت دے، گناہ کی محفل یا شراب خانے میں بلائے تو اس کے ساتھ تعاون نہ کریں، یہ گناہ والے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس کے آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جب بھی اللہ پاک کوئی واضح و نصیحت کی بات کرتا ہے، آگے اللہ پاک واتقوا اللہ فرماتا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، جو تمہیں حکم ملا ہے اس پر عمل کرو اور تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ عذاب کے متعلق ایک بچے کے بارے میں آتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ جب درس پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور سپارہ پڑھتا جاتا ہے، جب پہلے سپارے کی اس آیت پر پہنچتا ہے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ جہنم کی جو آگ ہوگی اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے،
لیکن جہنم کی آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بندوں کو بیچ میں